السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین محترم، ہماری آج کی یہ تفسیر رمضان المبارک کی 18ویں شب ہے اور آج 21ویں پارے کی تلاوت بھی تراویح میں۔ اللہ تبارک و تعالی اس پارے کی بالکل ابتدا ہی میں ارشاد فرماتے ہیں، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ جو کتاب آپ پر وحی کی گئی ہے آپ اس کی تلاوت کیجئے لوگوں کے سامنے، نماز کی پابندی رکھیے۔ یقیناً نماز بے حیائی اور ناشائستہ کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد بہت بڑی اور سب سے بڑی چیز ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو جانتا ہے۔ یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کتاب کا حکم دے کر نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، اور آپ کے واسطے سے یہ حکم پوری امت کے لیے عام ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ نماز بے حیائی کے کاموں سے اور ناشائستہ کاموں سے روکتی ہے۔ مستند احادیث کی روح سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اقامت صلاۃ میں، یعنی نماز کو قائم کرنے میں بالخاصہ یہ تاثیر ہے کہ جو شخص نماز کو قائم کرتا ہے اس سے گناہ چھوٹ جاتے ہیں۔ یعنی جو شخص نماز پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ، جیسے اس کی ادائیگی کا حق ہے ویسے پڑھتا ہے، ادا کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس سے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ نماز پڑھنا نہ ہو بلکہ نماز ادا کرنا ہو، نماز کو قائم کرنا ہو۔ یعنی جس انداز میں اور جس طرح نماز پڑھنے کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اپنے ظاہر اور باطن کو ویسے سنوارتے ہوئے آداب کی، مستحبات کی، شرائط کی، ارکان کی، فرائض کی، مطلب ساری چیزوں کی پابندی اور اس کا خیال رکھتے ہوئے، دھیان رکھتے ہوئے نماز ادا کی جائے، باطن بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، خشوع اور خضوع کی کیفیت ہو، تو جس کا ہم خلاصے کے طور پر یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، ویسے اگر ہم نماز پڑھیں گے تو یقیناً گناہ اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ چھوٹ جاتے ہیں۔ اور نماز کے پڑھنے کے باوجود بھی اگر کسی سے گناہ نہ چھوٹے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی نماز کے اندر ہی کوئی کمی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ جس کو اس کی نماز نے منکرات سے نہیں روکا، من لم تنہہ صلاۃہ عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز ہی نہیں، مطلب اس کی نماز کے اندر جان نہیں ہے، جیسے پڑھنا چاہیے ویسے نہیں پڑھ رہا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے لا صلاۃ لمن لم یطع الصلاۃ، اس شخص کی نماز ہی نہیں جس نے اپنی نماز کی اطاعت نہیں کی۔ اور نماز کی اطاعت کیا ہے؟ فحش اور منکر باتوں سے باز آنا۔ اور جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ دھیان سے پڑھے، جیسے پڑھنے کا اس کا حق ہے، ظاہر کو بناتے ہوئے قیام سیدھا ہو، رکوع سیدھا صحیح ہو، سجدہ صحیح ہو، دھیان بھی اللہ کی طرف ہو، تو یقیناً اس کی نماز آہستہ آہستہ اس کو پرہیزگاری پر لاتی ہے اور گناہوں سے بچاتی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے، ابن کثیر نے اس کو ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کہ اللہ کے رسول فلاں آدمی تہجد پڑھتا ہے لیکن صبح ہوتی تو چوری بھی کرتا ہے۔
آپ نے فرمایا عن قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی، عن قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، بعد میں چل کر جب اس کو پتا چلا کہ حضور نے یوں فرمایا ہے، اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی اہمیت سے واقف کرا دے اور پابندی کے ساتھ اس کو ادا کرنے کی اور قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ روم میں اس بارے میں کئی صورتیں پڑھی گئیں۔ سورہ عنکبوت کا بقیہ حصہ پڑھایا گیا، سورہ روم پڑھی گئی، سورہ لقمان پڑھی گئی، سورہ سجدہ، اور پھر اس کے بعد سورہ احزاب کی بھی ابتدا ہوئی ہے۔ تو سورہ روم میں اللہ پاک ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری یعنی پوری دنیا میں لوگوں کے برے اعمال کے سبب بلائیں پھیر رہی ہیں، فساد ظاہر ہو رہا ہے، خرابی میں دنیا مبتلا ہو رہی ہے، لوگوں کے برے اعمال کے سبب بلائیں پھیر رہی ہیں۔ بما کسبت ایدی الناس، کیوں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کا مزہ ان کو چکھا دے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اپنے برے اعمال سے باز آ جائیں اور اللہ کی طرف رجوع ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پوری دنیا میں جو فساد پھیل رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ فساد سے مراد قحط، وبائی امراض، آگ کا لگنا اور پانی میں ڈوبنے کے واقعات کی کثرت اور ہر چیز کی برکت کا مٹ جانا ہے، نفع بخش چیزوں کا کم ہو جانا اور مضر چیزوں کا اضافہ اور دیگر آفات۔ یہ سب جو آفات ہیں وہ سب انسان کی کمائی کا، ان کے ہاتھوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ شرک اور کفر اور برائیاں اور گناہ کے کام یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور انہی کے نتیجے میں، انسان کے انہی کمائی کے نتیجے میں اور ان کے اعمال کے نتیجے میں پوری دنیا کے اندر وبائی امراض کا اضافہ ہوتا ہے، قحط کا اضافہ ہوتا ہے، آگ لگنے کے واقعات ہوتے ہیں، پانی میں ڈوبنے کے واقعات کی کثرت ہو جاتی ہے اور چیزوں میں سے برکت مٹ جاتی ہے۔ آپ پوری دنیا پر اس وقت نظر دوڑا کر دیکھیں، یہ ساری چیزیں پائی جا رہی کہ نہیں پائی جا رہی، اور کس کثرت سے پائی جا رہی ہے۔ آدمی کماتا ہے لیکن پھر 15 دن نہیں گزر جاتے پھر پریشان ہو جاتا ہے، مہینہ کا آخر بھی نہیں ہو پاتا، مہینے کی اینڈنگ بھی نہیں ہوتی کہ اس کا پگار، اس کی تنخواہ ختم ہو جاتی ہے، اور دیگر مسائل آتے ہیں۔ جو تجارت میں مبتلا ہے وہ بھی پریشان ہے، تجارت جو کر رہے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، اور جو ملازمت کر رہے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، نوکری کرنے والے بھی پریشان ہیں۔ دوسری طرف آفات اور بلائیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں اور بیماریاں، نئی نئی بیماریاں، لا علاج امراض جس تیزی کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ آ رہے ہیں وہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کسی اور کا قصور نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، کہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اور اسی کا نتیجہ ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بلا پھیل گئی ہے پوری دنیا کے اندر، تو بڑے بڑے ممالک ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں کہ فلاں جگہ سے یہ بیماری پھیلی ہے، فلاں جگہ سے بیماری پھیلی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ آسمانی وبا نہیں ہے بلکہ انسانی ہاتھوں کی کارستانی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، ذرا اس پس منظر میں بھی تو اس آیت کریمہ کو دیکھیے، پوری دنیا کے اندر خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے، یعنی قحط پھیل گیا، بلائیں پھیل گئی، وبائیں پھیل گئی، بما کسبت ایدی الناس، انسان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، انسانی ہاتھوں کی کارستانی کی وجہ سے، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ انسان کے کچھ اعمال کا اس کو مزہ چکھائے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کے تمام اعمال کا مزہ چکھانے پر آئے تو روئے زمین پر کوئی انسان باقی نہیں رہے۔ یہ تو اللہ کچھ اس کی شرارتوں کا اور کچھ گناہوں کا مزہ چکھاتے ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ فرماتے ہیں دنیا میں جو کوئی مصیبت آتی ہے فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔
اور پھر ایک جگہ پر فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تمہاری ہر بات کو پکڑ لے اور اس پر گرفت کرنا شروع کر دے تو روئے زمین پر انسان کوئی جانور بھی زندہ نہیں رہے۔ اچھا یہ ہوتا کیوں ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ باز آ جائیں، اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ تو یہ جو حالات چل رہے ہیں اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی طاقت پر ناز کرنے کی بجائے اپنی جو مالک ہے، اس کا مالک حقیقی ہے اور اس کا جو رب حقیقی ہے، معبود حقیقی ہے، جو اس کا خالق اور مالک ہے، اس کی طرف رجوع ہو جائے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ لعلہم یرجعون۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ روم میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو ایسی چیزوں کو خریدتے ہیں جو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہیں۔ من یشتری لہو الحدیث، اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی چیزوں کو خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو بے سمجھے بوجھے گمراہ کرے۔ لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا، اور وہ اس کی ہنسی اڑاوے، گمراہ بھی کرے لوگوں کو اور راہ حق کی ہنسی اڑائے، مذاق کرے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، رسوا کن عذاب ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین۔ یہ لہو الحدیث کیا ہے؟ لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں۔ لہو الحدیث کیا ہے؟ ایک شخص تھا نضر بن حارث، یہ ایران جا کر گیا تھا اپنی تجارت کے کام سے، تو وہاں سے کچھ ایسی چیزیں خرید کر لایا جو لوگوں کو بہکانے والی، گمراہ کرنے والی، ان کا ٹائم پاس کروانے والی تھی۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہاں کی قصے کہانیوں کی کتابیں لایا تھا، اور بعض لوگوں نے کہا ہے، بعض مفسرین نے کہ ایک لوٹی خرید کر لایا تھا جو ناچتی تھی، گاتی تھی، بجاتی تھی۔ اور جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے کے لیے آتے تھے اس کی تاثیر کی وجہ سے، ان کو کہتا تھا وہاں جا کر تو کیا ملنے والا ہے تم کو؟ ڈر کی باتیں ملیں گی، آخرت کی باتیں ملیں گی، نماز پڑھو، یہ کرو وہ کرو۔ تو ذرا چھوڑو وہ چیزوں کو، ذرا لذت کے قصے سنو اور جشن اور طرب مناؤ، ذرا موج مزہ کرو، ہماری لونڈی کا ناچ دیکھو۔ یہ کیا کرتا تھا، اس کو قرآن کریم نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ۔ کیوں؟ بعض لوگ وہ ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی چیزیں خریدتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرتے ہیں تاکہ ان کو گمراہ کریں اور راہ حق کا مذاق اڑائیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ذلت کا عذاب ہے، دردناک عذاب تو ہے ہی، لیکن فرمایا رسوا کن، یہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے۔ محترم بزرگوں دوستو، آج کے دور میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، موسیقی، میوزک۔ اکثر علماء نے اور مفسرین نے اور محدثین نے لہو الحدیث کا جو ترجمہ کیا ہے اور اس کا جو مصداق قرار دیا ہے وہ گانے بجانوں کو، گانا بجانا اور اس کے مشابہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ چیزیں موسیقی اور میوزک اور گانا بجانا، ناچ، اور یہ اس سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں وہ۔ تو آج کے جدید دور کے بہت سارے محدثین نے ٹی وی اور اس طرح سے اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی دیگر چیزوں کو بھی اس میں شامل کیا ہے۔ یہ سچ ہے کہ موبائل کے اپنے فائدے ہیں، لیکن اس کے نقصانات یہ بھی کسی عقل مند سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کا استعمال اگر ذرا بھی غلط ہو جائے تو پھر انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، ہم سب اس سے واقف ہیں۔ اسی طرح سے وہ تمام کھیل جس کا شریعت اسلامیہ کے اندر جس کی اجازت نہیں ہے اور جو لوگوں کو اللہ کی یاد سے غافل کرتے ہیں، فحاشیت اور عریانیت کو پھیلاتے ہیں، اسلام نے ان کی کوئی اس پر ہمت افزائی نہیں کی ہے، بلکہ ان کو حرام کہا ہے اور ناجائز کہا ہے۔ کھیل کود کے سلسلے میں اسلام کا ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ کھیل
جو بذات خود تو جائز ہو لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں ذہنی یا جسمانی تربیت ہوتی ہو اور ورزش ہوتی ہو تو اس کو جائز قرار دیا جائے گا۔ وہ کھیل جس سے ذہنی فائدہ ہو یا جسمانی ورزش ہوتی ہو یا کم سے کم بدن کی تھکان کو دور کرنے والا ہو اور اس میں کوئی شرعی قباحت بھی نہ ہو، دوسری کوئی شرعی قباحت نہ ہو جیسے کہ قمار وغیرہ، جوا وغیرہ، تو پھر اس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ تو جو کھیل جائز نہیں ہے اور جو لہو و لعب کے آلات جن کی اجازت شریعت کے اندر نہیں ہے وہ سب کے سب لہو الحدیث کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ ایک بات دھیان میں رکھنا کہ جو چیزیں کھیلنا جائز ہیں ان کھیلوں کے آلات کو بیچنا ان کو بھی ناجائز ہی کہا جائے گا۔ تو بنیادی ضابطہ کیا ہو گیا؟ ایک تو کوئی شرعی قباحت نہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہو، دینی یا دنیاوی اس میں کوئی فائدہ ہو، جیسے بدن کی ورزش، صحت اور اسی طرح سے تندرستی کو باقی رکھنا وغیرہ۔ اور جو کھیل اس زمرے میں آتے ہیں ان کی شریعت اسلامیہ نے ہمت افزائی کی ہے۔ چنانچہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا ہر کھیل باطل ہے سوائے تین چیزوں کے، ایک تو تیر کمان، دوسرے اپنے گھوڑے کو ستانا، اور تیسرے فرمایا اپنے گھر والوں کے ساتھ کھیلنا، مطلب بیوی کے ساتھ ہنسی کھیل کرنا۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے اور بڑے ثواب کی چیز ہے، اور اس پر چونکہ انسان کی عزت اور عفت کی حفاظت کا بھی مدار ہوتا ہے، اس لیے شریعت نے اس کی ہمت افزائی کی ہے۔ کیا فرمایا؟ دنیا کا ہر لغو کھیل باطل ہے سوائے تین چیزوں کے۔ نمبر ایک تیر کمان سے کھیلنا، نمبر دو گھوڑے کو سدانا، تیسرے اپنے بیوی کے ساتھ کھیل کی بات کرنا، کھیلنا۔ اسی طرح سے ایک روایت میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے، خیر لہو المؤمن السباحہ، مومن کا بہترین کھیل کیا ہے؟ تیرنا، تیراکی کرنا۔ وہ خیر لہو المرأہ المغزل یا مغزل، کہ مومن کا اچھا کھیل تیراکی ہے اور عورت کا اچھا کھیل چرخہ ہے۔ مطلب چرخہ جو کاٹتے ہیں آج کل کے اعتبار سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ٹیلرنگ جس کو کہہ سکتے ہیں یہ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے ایک صحابی تھے بہت تیز دوڑتے تھے حضور پاک، اور ایک دن انہوں نے اعلان کر دیا کہ کوئی مجھ سے تیز دوڑ سکتا ہے، مجھ سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ سلمہ ابن اقوا فرماتے کہ میں نے حضور سے پوچھا تو آپ نے اجازت دے دی، میں نے ان سے مقابلہ کیا اور میں ان سے جیت گیا۔ اسی طرح ایک مشہور پہلوان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی کی ٹھہرائی تو آپ نے اس کو کشتی میں پچھاڑ دیا۔ تو دیکھ رہے ہیں آپ سب یہ چیزیں، جس سے کیا پتا چلتا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ اسلام نے ایسے کھیلوں کی ہمت افزائی کی ہے جس میں ذہنی تربیت ہو، ذہنی ورزش ہو یا جسمانی ورزش ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں کسی طرح کا کوئی شرعی اس میں کوئی قباحت نہ ہو، جوا نہ ہو، قمار نہ ہو، کپڑے پورے ہو، بے پردگی نہ ہوتی ہو، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ایسے کھیل زیادہ کھیلتے ہیں جس میں جوا ہوتا ہے یا قمار ہوتا ہے، اور جس میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، شرعی قباحتیں ہوتی ہیں، اور وہ کھیل جن کے اندر جسمانی ورزش ہوتی ہے اس کی طرف لوگوں کی توجہ کم ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ چیزیں کھیلنے کی ہوتی ہیں اور یہ چیزیں کرنے کی ہوتی ہے کہ انسان کا جسم فٹ ہو، اس کی باڈی مضبوط ہو، اس کا ذہن تیز ہو۔ جیسے کہ فٹ بال ہے، یہ اس کے پورے ورزش کے اس کے لباس کے ساتھ میں اگر کھیلا جائے تو ایک بہت اچھی چیز بن سکتا ہے، بہت اچھا کھیل ہے۔ بہرحال بات چلی تھی لہو الحدیث پر سے۔ لہو الحدیث یعنی وہ چیزیں جو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات کا اور بھی خیال رکھنا ہے کہ جو کھیل جائز ہے وہ بھی کھیل کی حد تک ہو، جھگڑے کی نوبت نہ آئے، اور جھگڑے نہ ہو، لڑائی نہ ہو۔ بسا اوقات جھگڑے بڑھ کر خاندانوں کی اور گاؤں کے جھگڑوں تک پہنچ جاتے ہیں اور بسا اوقات اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے نماز کا وقت ضائع نہ ہو، اس سلسلے میں سب سے بڑی بات ہے ایسا نہ ہو کہ یہاں پر بازو میں نماز ہو رہی ہے اور وہاں پر کھیل رہے ہیں، یہ بہت بری چیزیں ہیں۔ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام کی وہ نصیحت جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی اس کو ذکر کیا ہے۔ بہت ہی قیمتی نصیحت ہے وہ، جس کو قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ حضرت لقمان نے کہا اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے، یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر،
ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بڑا ظلم ہے، بڑا ظلم ہے۔ اور شرک وہ چیز ہے کہ دنیا سے اگر شرک کے ساتھ گیا تو اللہ کے یہاں اس کی کوئی معافی نہیں۔ اللہ فرماتے میرے بندے زمین بھر کے گناہ لے کر آ، میں زمین بھر کر معافی لے کے تجھ سے ملوں گا، زمین بھر کر مغفرت لے کے تجھ سے ملوں گا، لیکن شرک نہ کر، شرک نہ کر۔ ایک شرط ہے کہ شرک نہ کیا ہو تو زمین بھر کر گناہ ہوں گے، میں زمین بھر کر معافی لے کے تجھ سے ملوں گا۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ پھر فرمایا ووصینا الانسان بوالدیہ، اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت دی۔ البتہ یہ ہے کہ والدین اگر کسی گناہ کے کام پر ابھارے کہ جا ذرا چوری کر کے لے کر آ، جا فلاں کام کر کے آ جو گناہ کے زمرے میں آتا ہے، پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ کسی کے والدین اگر مشرک ہو اور وہ شرک پر ابھاریں کہ بیٹے واپس آ جا، شرک میں مبتلا ہو جا، تو اس کی اجازت نہیں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن گناہ کے کام پر ان کی اطاعت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ پھر آگے فرمایا یا بنی انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ بیٹے کوئی چیز، کوئی عمل اچھا ہو یا برا، رائی کے دانے کے برابر ہو، وہ تو کسی چٹان کے اندر بھی چھپ کر لے، 7 دیواروں کے اندر 7 پردوں میں پوشیدہ کر کے دروازے کھڑکیاں بند کر کے بھی اگر کوئی کام کرے اچھا ہو یا برا، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا، اللہ کی نظر سے تو پوشیدہ نہیں ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، یقینا اللہ بڑا لطیف ہے، چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہے، خبیر، خبردار ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو، اچھائیوں کا حکم کرو، ونہا عن المنکر، برائیوں سے روکو، واصبر علی ما اصابک، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی وجہ سے جو تمہیں تکلیفیں آئیں گی ان پر صبر کرو۔ جب یہ لوگوں کو نصیحت کرے گا لوگ بھی تو اس کو بولیں گے نا، بڑا صوفی بنتا ہے، بڑا اچھا بنتا ہے، بڑا نیک بنتا ہے، خود کے اعمال دیکھتا نہیں ہے، اور بہت سی مرتبہ دیگر پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ قرآن کریم نے کہا یہ آئیں گی، لیکن وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے۔ پھر فرمایا آگے اپنے بیٹے سے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، لوگوں سے اپنے رخ کو مت پھیر اور زمین پر اترا کر مت چل۔ جو آدمی متکبر ہوتا ہے نا، وہ لوگوں سے سیدھے منہ سے بات بھی نہیں کرتا، منہ ٹیڑھا کر کے بات کرے گا، ہے نا، منہ گھما کر بات کرے گا جیسے مجھے تمہاری کچھ خاص پرواہ نہیں ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور فرمایا کہ زمین پر اترا کر مت چل، متکبرانہ چال مت چل۔ کیوں؟ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تبارک و تعالی کسی اترانے والے کو اور شیخیاں بھگارنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ متکبرانہ مزاج اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بڑائی تو صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے یہاں عاجزی نہیں، اس لیے وہ بندوں سے عاجزی چاہتا ہے۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور اعتدال کی چال چلو، نہ یہ کہ بہت تیز دوڑو کہ وقار کے خلاف ہو جائے، اور نہ اتنا آہستہ کہ تکبر اس میں پیدا ہو جائے۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، معتدلانہ چال، درمیانی چال چلو۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو نیچی کرو، پست کرو، چیخنا چلانا بہت زیادہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ یعنی یک کونا تشبیہ دی گئی ہے، وہ آدمی جو بات کرتے ہوئے چیختا ہے، چلاتا ہے بہت زیادہ، تو فرمایا کہ یہ تو گدھے کے مشابہ، وہ بھی چیختا ہے، وہ بھی چلاتا ہے، تو ایسی آواز نہ لوگ پسند کرتے ہیں اور نہ اللہ کو پسند ہے، بلکہ معتدلانہ انداز میں بات کرنی چاہیے۔ بہت سی مرتبہ انسان آپس میں بات کرتا ہے اس وقت بھی، اور بہت سی مرتبہ جب اجتماعی طور پر بات ہوتی ہے تب بھی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بہت زیادہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں اور اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے، افسوس صد افسوس، اب یہ چیز عوام سے نکل کر خواص میں بھی آنے لگی۔ خواص جن کے پاس دلائل ہوتے ہیں قرآن کے، حدیث کے، تو دلائل سے بات کرنے کی بجائے گالی گلوچ پر اتر آنا، چیخنا چلانا،
ایک ساتھ 10-12 لوگ چیختے ہیں چلاتے تاکہ ان کی بات حاوی ہو جائے اور لوگ ان کی بات کو گویا بڑا سمجھیں. قرآن کریم نے کہا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بدترین آواز آوازوں میں سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہے. ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ کہیں اس وعید کے اندر وہ داخل نہ ہو جائے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. یہ چند نصیحتیں تھی جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی اور قرآن کریم نے ان کو ذکر کیا ان کی اہمیت کی بنا پر. پھر آگے چل کر اللہ تبارک و تعالی سورہ لقمان ہی میں ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ، اپنے علم کامل اور اپنے تصرفات کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر زمین کے تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے، والبحر یمدہ، اور سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے، اور پھر ایک سمندر ختم ہو جائے سیاہی بن کر دوسرا لایا جائے، دوسرا ختم ہو جائے تیسرا لایا جائے، یکے بعد دیگرے 7 سمندر لائے جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، تو یہ قلم گھس گھس کر ختم ہو جائیں گے اور سمندر سیاہی بن بن کے ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے کلمات ختم ہونے والے نہیں ہے. ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ بڑا زبردست ہے اور حکمت والا ہے. دوسری جگہ بھی اللہ فرماتے ہیں قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربی، آپ کہہ دیجئے اگر سمندر کو میرے رب کے کلمات کے لکھنے کے لیے سیاہی بنا دیا جائے، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، تو یہ سمندر میرے رب کے کلمات کے ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا، لیکن رب کے کلمات کبھی ختم ہونے والے نہیں. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ اس کی مدد کے لیے ہم 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں کئی سمندر لے آئیں، ایک دن آئے گا لکھنے والے تھک جائیں گے اور قلم لکھتے لکھتے گھس کر ختم ہو جائیں گے اور سمندر سیاہی بن بن کے ختم ہو جائے گا. یہ سب ختم ہو جائیں گے اس لیے کہ سب مخلوق ہے، خالق کی ذات اور اس کی صفات اور اس کے کلمات کو کبھی فنا نہیں، کبھی ختم نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں، یہ جو جنگل نظر آتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں درخت نظر آتے ہیں، اور پتہ نہیں پوری دنیا کے اندر کیسے افریقہ کے زبردست جنگلات کے اندر کیسے قلم ہوں گے. ان قلموں کو اور ان کی ٹہنیوں کو اور ان کی شاخوں کو اور ان کے پتوں کو اگر قلم بنا دیا جائے، چھوٹے درخت بڑے درخت اور پتہ نہیں کیسے ان میں سے ہر ایک درخت کے سینکڑوں اور ہزاروں قلم بن سکتے ہیں، ایسے پوری دنیا کے درختوں کے قلم بنا دیے جائے اور تمام سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے اور لکھنے کے لیے پوری مخلوق کو بٹھا دیا جائے، انسانوں کو بٹھا دیا جائے، جنات کو بٹھا دیا جائے، فرشتوں کو بٹھا دیا جائے، اولیاء کو بٹھا دیا جائے، انبیاء کو بٹھا دیا جائے اور تمام فرشتوں کو اس کام پہ لگا دیا جائے، تمام مخلوق کو اس کام پہ لگا دیا جائے کہ اللہ کی حمد لکھیں، اللہ کی تعریف لکھیں، اس کے کلمات لکھیں، اس کے تصرفات لکھیں گے، تو یاد رکھو ایک دن آئے گا قلم گھس کے ختم ہو جائیں گے، سمندر سیاہی بن کے تمام ہو جائیں گے اور لکھنے والے لکھ کے تھک جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، مگر اللہ کے کلمات اور اس کی تعریف اور اس کی حمد کبھی ختم نہیں ہوگی. اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کو اور اپنے علم کی اور اپنے کلمات کی وسعت کو یہاں پر ذکر کیا. آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ سجدہ میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں. سورہ سجدہ بہت ہی مشہور سورت ہے، الف لام میم سجدہ 21ویں پارے میں رات میں سونے سے پہلے یہ پڑھی جاتی ہے. سورہ ملک اور یہ سورت تو یہ عذاب قبر سے نجات کا سبب بن جاتی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کفار کے اور ایمان والوں کے، جہنمیوں کے اور جنتیوں کے احوال کو اللہ نے موازنہ فرمایا اور ذکر فرمایا. پھر بعد میں انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم، ہمارے آیتوں پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جب ان کے سامنے ان کے رب کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، خروا سجدا،
تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور رب کی تسبیح اور تحمید سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کی پاکی کو بیان کرتے رہتے ہیں، اس کی حمد کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ اتراتے نہیں ہیں، بڑائی نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے۔ ان کی صفات کیا ہے؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، راتوں میں ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں خوف سے بھی اور طمع، جہنم کے خوف سے اور جنت کی امید میں، عذاب کے ڈر سے اور ثواب کی امید میں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ راتوں کو سوتے نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری رات نہیں سونا، راتوں کا کوئی نہ کوئی وقت، کچھ نہ کچھ وقت اپنے رب کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں، ثواب کی اور رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نہیں جانتا ایسے لوگوں کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان ہم نے دنیا میں آخرت میں تیار کر رکھا ہے۔ ایسا سامان جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل و دماغ میں اس کا گزر ہو۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جن کو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یہاں پر نماز تہجد کے تعلق سے بہت ہی اہمیت کا اظہار فرمایا گیا ہے۔ تہجد کا مطلب کیا؟ وہ نماز جو سو کر اٹھنے کے بعد پڑھی جاتی ہے اس کو تہجد کہتے ہیں، یعنی راتوں میں یہ اٹھ کر ذکر و دعا میں مشغول ہوتے ہیں۔ ایک صحابی تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، فرماتے کہ میں نے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، جہنم سے روک دے، دور کر دے جہنم سے۔ فرمایا تم نے ایک بڑی چیز کا سوال کیا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ تم نے بڑی چیز کا سوال کیا، مگر جس کے لیے اللہ آسان کر دے اس کے لیے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ فرمایا وہ عمل کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ یعنی اسلام کی بنیادی 5 جو ستون ہیں نا، بنیادی 5 باتیں، ان کو ذکر فرمایا۔ پھر فرمایا لو اب میں تمہیں خیر کے ابواب بتلاتا ہوں، نیکی کا دروازہ بتلاتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ روزہ ڈھال ہے جو عذاب سے بچاتا ہے، صدقہ انسان کے گناہوں کی آگ کو بجھاتا ہے، اور اسی طرح آدمی کی نماز جو درمیانی شب میں پڑھی جاتی ہے، تہجد کے وقت پڑھی جاتی ہے، وہ نماز انسان کی جہنم کی آگ کو اور گناہوں کی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع۔ حضرت ابو الدرداء، حضرت قتادہ اور امام ضحاک کا کہنا ہے، یہ جو اس آیت میں فرمایا نا کہ ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، یہ ان لوگوں پر بھی یہ آیت صادق آتی ہے جو عشاء کی نماز جماعت سے ادا کرے اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ لیکن یہ نا کتنی بڑی فضیلت ہے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھو، فجر کی نماز جماعت سے پڑھو اور پوری رات عبادت کرنے کا ثواب حاصل کر لو۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ روایت، یہ آیت ان لوگوں سے متعلق ہے جو مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ آیت ان لوگوں سے متعلق ہے کہ جو لوگ جب آنکھ کھلے 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے، جب بھی آنکھ کھلے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیٹے لیٹے، بیٹھے بیٹھے اور کروٹ پر بھی، وہ سب اس کے اندر داخل ہیں۔ دیکھا جائے تو ان میں کوئی تضاد نہیں، یہ ساری چیزیں تو ہیں ہی، اور ساتھ ہی ساتھ آخری شب کی نماز ان میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی سی کیا ہوتی ہے، انسان کو ابتدا میں چند دن مشقت ہوتی ہے اٹھنے میں، لیکن جب ایک مرتبہ چسکا لگ جاتا ہے اس کا، تو پھر انسان شام سے ہی اور رات سے ہی بلکہ دن سے ہی اس کا انتظار کرتا ہے کہ کب رات ہوتی ہے، کب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، کب تہجد کا وقت ہوتا ہے اور میں اپنے رب کے سامنے کھڑا رہتا ہوں۔ اللہ یہ چیز اور یہ فضیلت اور یہ عمل مجھے اور آپ کو اور پورے امت مسلمہ کو عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔